بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، عظیم الشان خاندان، رب کریم کی کرم فرمائیوں، اس کے فضل، اس کے رحم، اس کی عنایات، اس کی بخششوں سے بھرا ہوا خاندان بنو ہاشم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ طبرانی نے اوسط میں، ان کی جو کتاب ہے ایک اوسط میں، اور بہقی نے دلائل میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے بتایا کہ میں نے زمین کے مشارق اور مغارب کو کھنگالا، پس میں نے کسی مرد کو آپ سے افضل نہیں پایا اور کسی خاندان کو بنی ہاشم کے خاندان سے افضل نہیں پایا۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوالات کرتے رہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس وقت بت پرست تھا یا توحید پرست تھا۔ اب اسی ہی حدیث مبارکہ کو لے لیجئے تو دیکھیے اس میں کہ آپ کو نظر آتا ہے کیا کہ جبریل امین فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یاد رکھیے جبریل امین رضا الہی کے بغیر کلام ہی کوئی نہیں کرتے۔ جبریل امین وہی کچھ فرماتے ہیں جو اللہ نے کہا ہو انہیں فرمانے کے لیے، انہیں کہنے کے لیے، انہیں پھیلانے کے لیے، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے۔ وہ آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشرق اور مغرب کھنگال کے دیکھا، شمال و جنوب کھنگال کے دیکھا، یعنی اس کرۂ ارض کے اوپر جس پہ آپ موجود ہیں میں نے آپ سے افضل ترین شخص کسی کو نہیں پایا۔ یعنی پوری کائنات میں جب سے یہ کائنات ہماری کرۂ ارض کا نظام چلا ہے، آدم سے لے کر اب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے افضل ترین شخص میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اور دوسری طرف دیکھ لیے پھر فرمایا کہ پھر آپ کے خاندان بنو ہاشم سے افضل ترین خاندان میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اب یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی شخص کو افضل نہیں گردانتا تا وقت کہ سب سے پہلی کوالیفیکیشن اس کی دیگر کریکٹرسٹکس کے ساتھ، یعنی اس کی اور خصوصیات جتنی ہیں، کوالٹیز جتنی ہیں، اس کے آل کریکٹرسٹکس آر کنسرنڈ، ان کے ساتھ ساتھ جو بنیادی کنڈیشن ہے وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہوگا۔ تو جب کوئی اللہ پہ ایمان یافتہ ہوگا تو اس کے بعد اس کی دیگر تقوی کے ناطے سے، اس کی اچھائیوں کے ناطے سے، اس کی خوبیوں کے ناطے سے اس کا ایک کریکٹر بنتا ہے، اس کی ایک حیثیت بنتی ہے، اس کی ایک شخصیت بنتی ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو اس کی کتنی ہی کوالیفیکیشنز کیوں نہ ہو، کتنی ہی خصوصیات کیوں نہ ہو، کتنی ہی اس کی کریکٹرسٹکس کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا اس کا کردار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بے معنی ہے۔ باقی وہ اللہ جانتا ہے، لیکن جو کچھ ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتا ہے اس کے مطابق جس کے پاس ایمان نہیں ہے باقی اس کی خصوصیات بے معنی ہیں اس رب کریم کے ہاں۔ اب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جب ہم اس چیز پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے پہلے توحید ہے، لا شریک اللہ ہے، اس کے بعد اس کی خصوصیات ہیں، وہ افضل ترین ہے یا کمتر ترین ہے۔ تو افضل ترین اللہ کی نگاہ میں وہی بنتا ہے جو سب سے پہلے توحید پرست ہے، سب سے پہلے شرک سے باز رہنے والا ہے، سب سے پہلے اللہ کو ایک ہی جاننے والا ہے، اور لا شریک کہتا ہے اس کے ساتھ کسی بھی، نہ صفت میں نہ اس کی ذات میں کوئی بھی اس کے شریک نہیں ہے۔ پھر اگلی کوالیفیکیشنز کی ٹریل چلتی ہے اور اس میں وہ بندہ آتا ہے کہ وہ کتنا اچھا ہے یا برا ہے۔ تو فرمایا کہ افضل ترین آپ ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے استادہ فرستادہ نبی تھے۔ آپ نے تو کبھی گمان میں بھی شرک نہیں کیا، اللہ کو ہمیشہ ایک مانا، اسی توحید کی دوسروں کو بھی تعلیم دی، خود اسی وحدانیت کی پرستش کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب خاندان کی بات آتی ہے تو دیکھیے ایک اور حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی نبی یا پیغمبر ہو ہی نہیں سکتا جس کے ماں اور باپ میں سے آنے والے پیچھے تک لڑی جتنی ہیں وہ ساری توحید پرست نہ ہو۔ اگر کوئی ان میں سے شرک کرنے والا ہو، ان میں سے کوئی کفر کرنے والا ہو تو وہ نبی کے ماں باپ نہیں بن سکتے۔ اب اس میں بھی دیکھیے یہی بات کہی گئی ہے
کہ بنو ہاشم سے زیادہ افضل ترین خاندان کوئی نہیں ہے یہ اللہ کی نظر میں. جب اس سے افضل ترین نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ توحید پرست ہے. سب سے پہلے مشرک نہیں ہے، وہ ایک اللہ کو ماننے والا ہے، اس کے ساتھ کسی کی شرکت بھی نہیں کرتا کسی صورتحال میں، تو تبھی افضل ترین ہوگا. اب اس سلسلے میں اور بھی دیکھیے کہ حافظ ابن حجر کا قول علامہ سیوطی کی زبانی دیکھ لیجئے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو چننا اور پسند کرنا، اپنی بارگاہ میں افضل گرداننا شرک کی بنیاد پر کبھی نہیں ہو سکتا. وہ اگر ہوگا تو صرف اور صرف توحید پرستی کی ہی بنیاد پر ہوگا. ثابت کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے اوپر لڑی آدم علیہ السلام تک جانے والے جتنے تھے وہ سارے کے سارے توحید پرست تھے. اس سلسلے میں ایک اور بھی وضاحت دیکھ لیجئے کہ علامہ عبد الرزاق المصنف میں اسی طریقے سے ابن منذر اور ابن جریر آیت قرآن مجید کا ایک ترجمہ اور اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا. اب فرماتے ہیں کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو لوگ دین فطرت پر ہوں گے ضرور ہوں گے، اس کے بغیر تو یہ دعا ہو ہی نہیں سکتی. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گمراہ بھی ہو چکے ہوں گے، لیکن جو لوگ دین فطرت پر ہیں، دین الہی پر ہیں، توحید پرست ہیں، شرک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ، کفر نہیں کرتے اس کے ساتھ، ان کے لیے کہا گیا کہ وہ ہر حال میں رب کریم کی استادہ اور فرستادہ رہیں گے. اور ان کے لیے دعا کی گئی کہ پروردگارہ انہیں صلاۃ پر پابندی عطا کر، انہیں صلاۃ کی پابندی عطا کر، اور وہ صرف اور صرف اللہ تیری ہی عبادت کرتے رہیں، ان کو اس حال میں رکھ. اب اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے لڑی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد آدم علیہ السلام تک، وہ سارے کے سارے دین فطرت پر تھے. اور اس کے علاوہ ادھر ادھر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بت پرستی شروع کر دی تھی، لیکن آپ کی سیدھے پیچھے چلنے والی لڑی جتنی ہے وہ ساری کی ساری دین فطرت پر، اللہ کو ایک ماننے والے. اسی لیے دعا کی گئی کہ اللہ ان کو دین فطرت پر ہی قائم رکھ اور انہیں صلاۃ کا پابند بنا، ورنہ تو یہ دعا رب کریم کے ہاں کبھی قبول نہ ہوتی. اور عرب میں اس کے باوجود کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بت پرستی بہت زیادہ تھی، لیکن پھر بھی 60 خاندان سے زیادہ لوگ مکہ کے رہنے والے وہ توحید پرست تھے، جن کی وضاحت ہم نے اپنی ایک اور ویڈیو میں کر دی ہوئی ہے. تو اللہ اپنے کرم فضل اور احسان میں رکھے. یہ چیز بالکل غلط ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے آباء و اجداد جتنے تھے وہ بت پرست تھے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جن روحوں کو پاک رکھتا ہے ان کو اجسام بھی پاک ہی عطا کرتا ہے. اور انبیاء ایسے ہیں کہ جن کا معاملہ دنیا میں آنے کے بعد، کوئی امتحان دینے کے بعد نہیں ہے کہ سرٹیفکیٹ ملا اور وہ نبی بن گئے. یہ تو عالم ارواح ہی میں اللہ تعالیٰ نے الگ سے ان کو پیدا کیا اور الگ سے ان سے عہد لیا. الست کا عہد آمن ناس سے تھا، ان سے عہد تھا کہ یہ دیکھ لو اس کو، اور یہ نبی جو آپ کے پاس آئے گا محمد رسول اللہ، اس کی اطاعت بھی کرنی ہے. اور جب یہ آ جائے گا تو اپنی پیغمبری اور اپنی نبوت بھی چھوڑ دینی ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے. یہ ان کا عہد تھا. تو اس لیے نبی یا اس کے ماں باپ یا اس کے پیچھے جتنے بھی گزرے ہیں وہ کبھی بھی بت پرست نہیں ہو سکتے. وہ سارے کے سارے صاحب ایمان مومن کامل ہوتے ہیں، اور وہ مومن کامل ہی ہیں. وما علینا الا البلاغ.